اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کی جو نشست ہے اس کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے فضیلت۔ فضیلت ایسا لفظ ہے جو مثبت معنی میں لیا جاتا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ اگر کسی شخص میں فضیلت دیکھنی ہو تو اس کا علم دیکھا جاتا ہے، حلم دیکھا جاتا ہے، اس کا شعور دیکھا جاتا ہے، اس کا ایمان دیکھا جاتا ہے، اس کا تقوی دیکھا جاتا ہے، اس کی معرفت دیکھی جاتی ہے، اس کی روحانیت دیکھی جاتی ہے۔ مطلب یہ لفظ ایسا ہے جو 5 حروف پہ ہے، فے ذات یہ لام تے، فضیلت۔ دیکھیے مجھے بھی شمار کرنا پڑ رہا ہے اور 5 کا عدد تو آپ کو پتہ ہی ہے فضیلت والا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو یہ موضوع کسی سے سن کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ جو فضیلتیں میں گنوا رہا ہوں 4، اس میں سے کوئی ایک بھی ہو تو لوگ اس کی فضیلت کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کتنا علم رکھتا ہے، فلاں شخص کا ایمان کتنا اعلیٰ ہے، فلاں شخص تو ایسا لگتا ہے کہ تقوی اختیار کیے ہوئے اس نے، فلاں شخص میدان جنگ میں بڑا زبردست جہادی ہے، اور بے شمار فضیلتیں، بے شمار۔ 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو میں نے سنی اور سن کے چاہ رہا ہوں کہ آپ سے گوش گزار کر دوں۔ پہلی ہے علم۔ قرآن میں آیت موجود ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پہلی فضیلت علم۔ دوسری فضیلت ایمان میں کیسا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ پہلا علم، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان والا اور فاسق و فاجر برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری آیت، تقوی والا اور غیر تقوی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر تقوی ہو علم ایمان میں شامل ہوتا تو الگ سے نہیں کہنا پڑتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان لانا اور ہے، ایمان اور ہے، تقوی اور ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوسرا، ایمان اور فاسق و فاجر کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا تقوی والا اور بغیر تقوی والا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں ہے، ہرگز نہیں۔ چوتھا ہے، کیا جہاد پر جانے والے اور جہاد کا نام سن کے گھر میں بیٹھ رہنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ آیتیں ہیں علم کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، جہاد کے بارے میں۔ اب ایک ایسی شخصیت ہے جس کے القابات کی تعداد جو ہم تک پہنچی ہے وہ 1000 سے اوپر ہیں، اور ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا احاطہ کرنا بعید العقل ہے۔ عقل میں وہ شخصیت سما نہیں سکتی ہے، بالکل نہیں۔ اور ایسی شخصیتی خطیب منبر سلونی کہلاتی ہے۔ پہلی جو آیت ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، اس کے لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب مدینۃ العلم ہیں۔ یہ ان کی پہلی فضیلت۔ جنگ خندق میں کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جنگ خندق میں یہ
آیت کی روشنی میں دوسرا جواب جو رسول خدا نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ امام المتقین ہیں، متقیوں کے آپ امام ہیں۔ ایک آیت آپ کو بتا رہا ہوں اور میری خواہش یہ ہوگی کمنٹ سیکشن میں اس کی تصدیق بھی کیجیے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن میں اپنے بندوں میں سے، بندہ نہیں بندوں میں سے جمع کا صیغہ ہے، اس ایک شخص کو جنت کا وارث اور مالک بناؤں گا جو پرہیزگار ہوگا۔ آیت تقیہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، پڑھ لیجیے گا۔ اور چوتھی، جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خیبر میں شریک اس وقت تک نہیں ہوئے تھے جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز علی مظہر العجائب نہیں کہا۔ آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے اور آپ نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں پیٹھ دکھا کے، اور اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح اس کے ہاتھوں پہ نہ آ جائے۔ تو جیسے ہی آپ نے کہا ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمت کا یا اللہ بنبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی، تیسری بار کہنا تھا کہ مدینے سے قدم خیبر کے میدان میں تھے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ تو یہ چاروں کی چاروں فضیلتیں جس شخصیت کے اندر موجود ہو، اس کی شخصیت کو پہچاننا سمجھنا بعید العقل ہے، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے کہ جناب امیر کی فضیلت کو سمجھا جا سکے۔ رسول خدا جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں ثقلین، دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عطرت۔ بعض نے لکھا ہے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ ثقلین کا مطلب ہے ہم وزنی دو برابر کی چیزیں، کتاب قرآن صامت اور عطرت قرآن ناطق، وہ چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین۔ ہر جگہ اگر ثقلین استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کتاب اور عطرت، کتاب اور عطرت۔ اسی ثقلین کا لفظ رسول خدا نے جنگ خندق میں استعمال کیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جنگ خندق کے دن بروز جنگ جو ہو رہی تھی خندق کے میدان میں، تو کہا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین، یعنی اب ثقلین کا مطلب یہاں کتاب اور عطرت نہیں ہے، ثقلین کا مطلب ہے جن و انس۔ علی کی ایک ضربت ثقلین جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے۔ جس کی صرف ایک ضرب ثقلین جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہو تو اس کی پوری زندگی کیسی ہوگی۔ جبھی تو مولا نے جب ضرب لگی تھی تو سجدے میں یہی کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ میں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے تیار کرتا ہوں، مگر کچھ کمرے میں آپ جان رہے ہیں آج کل جو کہ الیکٹرک والوں کی مہربانیاں ہیں، کبھی وولٹیج کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس ویڈیو میں بھی کبھی آپ کو لگ رہا ہوگا زیادہ ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے، جس کے لیے میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔